بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ ہی تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص۔ آپ کی یہ کتاب 4 کتابوں پر مشتمل ہے: کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج۔ اور صلاۃ ہی سے متعلق ہے کتاب الطہارت، جس کو پہلے بیان کیا گیا۔ تو آپ کو کل بتلایا گیا کہ آپ کے صاحب کتاب کے پیش نظر صرف شروع میں یہ بات تھی کہ صرف نماز اور روزے سے متعلق مسائل کو لکھا جائے، لیکن جب وہ ان دونوں سے متعلق مسائل کو لکھ کر فارغ ہوئے تو پھر یہ ذہن میں بات آئی کہ جو اراکین ہیں، اسلام کے ارکان ہیں اعمال کے قبیل سے، وہ کل 4 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جب 2 کے بارے میں مسائل کو جمع کر چکے ہیں تو مزید 2 رہ گیا، ان کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب الزکوٰۃ کے مسائل کو اور کتاب الحج کے مسائل کو لکھا اور بعد میں اضافہ کیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان 4 عبادات میں سے جو نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، روزہ یہ بھی بدنی عبادت، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس لیے بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حج کے مسائل کو بیان کیا جائے گا، تو حج ان عبادات میں سے ہے جو من وجہ مالی بھی ہے اور من وجہ بدنی بھی۔ دوسری فقہ کی کتابوں کے اندر کتاب الصلاۃ کے بعد عام طور پر کتاب الزکوٰۃ کو بیان کیا جاتا ہے، پھر کتاب الصوم کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں پر مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 32 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس مناسبت سے فقہا حضرات کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کی کتاب کے اندر ترتیب بالکل الگ ہے۔ پہلے کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الصوم ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، اس کے بعد کتاب الحج ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عبادات کی 3 صورتیں ہیں: خالص بدنی، خالص مالی، من وجہ بدنی، من وجہ مالی۔ تو نماز اور زکوٰۃ، نماز اور روزہ، یہ دونوں کے دونوں خالص بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادت ہے۔ اس لیے خالص بدنی عبادت کے بعد خالص مالی عبادت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور حج یہ من وجہ مالی بھی ہے، من وجہ مدنی بھی ہے، اس لیے اس کو سب سے آخر میں بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے لغوی تعریف جاننی چاہیے کہ زکوٰۃ کو لغت میں زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کہا جاتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، اور اصطلاح میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے شخص مخصوص کو مال مخصوص کا مالک بنانا، یہ شرعاً زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جن کو مالک بنایا جائے گا وہ ہاشمی نہ ہو، جن کو مالک بنایا جائے گا وہ مالدار نہ ہو، بلکہ وہ 8 اقسام میں سے کوئی ایک قسم ہو، جن کو قرآن مجید کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین کے تحت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فلاں 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 یہ لوگ مستحق ہیں، ان کو مالک بنایا جائے۔ کس کا؟ مال مخصوص کا، یعنی مال میں سے جو 40واں حصہ ادا کرنا ضروری ہے، اس مال کا مالک بنانا یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو مخصوص مال سے مراد ہر مال کا نہیں، بلکہ مال کے 40ویں حصے کو کسی متعین مصرف میں دینے کا نام کیا کہلاتا ہے؟ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی تعریف کیا کی گئی؟ تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص، مخصوص شخص کو مخصوص مال کا مالک بنانا، یہ شرعاً کیا کہلاتا ہے؟ زکوٰۃ۔ مخصوص مال سے مراد مال کا 40واں حصہ، مخصوص شخص سے مراد 8 مصارف میں سے کسی ایک کا ہونا۔ ان کے علاوہ کو اگر دیا جاتا ہے زکوٰۃ نہیں کہلاتا، یا عام مال کو دیا جاتا ہے 40واں حصہ 2.5% یا 5% نہیں دیا جاتا ہے تو پھر اسے زکوٰۃ نہیں کہا جائے گا، صدقہ یا ہبہ وغیرہ کہا جائے گا۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف کی گئی ہے۔ کتاب الزکوٰۃ یہ کتاب ہے زکوٰۃ کے مسائل کے بیان میں۔ ہی تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص، یہ مخصوص شخص کو مخصوص مال کا مالک بنانا، یہ ہو گئی تعریف شرعی۔ اچھا، زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کرنا ضروری ہے؟ یعنی کیا کیا صفات ہونی چاہیے جن کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کم سے کم 5 صفات اس کے اندر جمع ہو
تب جا کر کے اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے اگر شرائط پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی صفت آپ کے صاحب کتاب نے یہ بیان کی ہے کہ وہ آزاد ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مکلف ہو۔ مکلف ہونے کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، ایک بالغ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور شرط ہے اور وہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اسے علم ہو، چاہے حقیقتاً چاہے حکماً۔ یہ پانچوں صفات جس شخص کے اندر پائی جائے گی ان کے ذمے مخصوص مال کے مخصوص مقدار کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، جس کا نام زکوٰۃ۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ آدمی غلام ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ آدمی کافر ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ آدمی مکلف نہیں ہے، مثلاً وہ نابالغ بچہ ہے، اس کے مال میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یا وہ آدمی سمجھدار نہیں ہے، عاقل نہیں، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے مال میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اسے زکوٰۃ کا علم ہی نہیں ہے، نہ حقیقتاً نہ حکماً۔ مثلاً دارالحرب میں وہ اسلام قبول کیا ہے اور وہاں کسی نے نہیں بتلایا کہ مال کے اس مقدار میں اتنی رقم اللہ کے لیے نکالنا ضروری ہے، تو اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دارالاسلام میں ہے اور اس کو کسی نے بتلا دیا کہ اگر اس مقدار میں مال ہو تو اس کا اتنا فیصد نکالنا اللہ کے لیے ضروری ہے، تو ادا کرنا پڑے گا، اس کو کہا جاتا ہے حکماً۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ وہ دارالاسلام ہی میں ہے، اس کو کہا جاتا ہے حقیقت۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی دارالاسلام میں ہے، کسی نے بتلایا نہیں، تو دارالاسلام کے اندر جہالت یا عذر نہیں ہے، لہذا یہاں معلوم ہو یا نہ ہو، بہر صورت مسلمان کے ذمے اگر مخصوص مال کی مخصوص مقدار ہے تو اس میں سے 2.5% یا 5% کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہ صفات پائی جائے گی تو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہوگا۔ کہتے فرضت علی حر مسلم مکلف، فرض ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا ایسے شخص پر جو آزاد ہو، مسلمان ہو، مکلف ہو یعنی بالغ ہو اور سمجھدار ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 صفات ہوگی، آزاد، مسلمان، آزاد کا ہونا، مسلمان کا ہونا، بالغ کا ہونا اور سمجھدار۔ ایک صفت کا اور اضافہ کر لینا، اور وہ کیا ہے؟ اسے زکوٰۃ کا علم ہو، حقیقتاً یا حکماً۔ اگر حقیقتاً اور حکماً کسی بھی اعتبار سے علم نہیں ہو رہا ہے تو پھر ادا کرنا بھی ضروری نہیں، جیسا کہ وہ مسلمان جو دارالکفر کے اندر، دارالحرب کے اندر اسلام قبول کیا لیکن اس کو کسی نے نہیں بتلایا تو اس پر زکوٰۃ کا بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا ادا کرنا کب واجب ہوگا؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب کب ہوگا؟ ایک ہے شرط وجوب، ایک ہے وجوب ادا۔ زکوٰۃ کے لیے ایک ہے شرط وجوب اور ایک ہے شرط ادا۔ شرط وجوب 5 ہے، وہ 5 شرطیں پائی جائے گی ان صفات کے بعد، تب اس مال پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب۔ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفات یہ ہے کہ یہ 5 صفات کے حامل شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ یہ 5 صفات کے حامل شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ نصاب کیا ہے؟ آگے اس کو بیان کیا جائے گا کہ اگر چاندی ہے تو 200 درہم چاندی کا وہ مالک، سونا ہے تو 20 مثقال سونا کا وہ مالک ہو۔ چاندی 200 درہم کا وزن موجودہ وزن کے اعتبار سے ہوتا ہے 612 گرام 340 ملی گرام، اور 20 مثقال سونا ہوتا ہے موجودہ وزن کے اعتبار سے 87 گرام اور 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام۔ اگر اتنا اس کے پاس سونا یا چاندی ہے تو یہ نصاب کا مالک، یا اس کے بقدر مال تجارت میں سے اتنا مال ہو یا اس کے پاس مال تجارت ہو تو بھی اس صورت میں اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ مال تجارت کے اندر اس نصاب کے بقدر ہونا ضروری نہیں ہے، تجارت کا مال کا ہو جانا کیا ہے؟ یا اس کے پاس مال تجارت ہو جس کی وہ خرید و فروخت کیا کرتا ہے۔ تو اب اگر وہ سرمایہ اس نصاب کے بقدر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی قیمت سونا چاندی کی اس مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس مال تجارت کے اندر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہ ہے نصاب کے بقدر مال۔ تو نمبر 1 وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک۔ نمبر 2
وہ نصاب قرض سے خالی ہو۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 200 درہم چاندی تو ہے، یعنی 612 گرام چاندی اور 360 گرام یا 340 ملی گرام چاندی تو ہے اس کے پاس، یا اس سے زائد ہے، لیکن اس میں سے وہ چاندی کسی اور کی بھی ہے، اس میں سے کسی اور کی بھی، یعنی کسی کا قرض لے رکھا ہے، اس کو ادا کرنا قرض ہے اس کے ذمہ، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ تو اس نصاب کا قرض سے خالی ہونا ضروری ہے۔ یا مثال کے طور پر چاندی کے نصاب کے بقدر مال ہے اس کے پاس، لیکن اس مال میں سے آدھا مال یا کچھ کم اتنا ہے، کچھ مال اس کے ذمے دوسرے کا قرض ہے، اگر اس کو ادا کر دیا جاتا ہے تو نصاب اس کے پاس نہیں بچتا ہے۔ مان لیجئے کہ اس وقت نصاب ہے موجودہ وزن کے اعتبار سے روپیے کی شکل میں 50,000 روپیہ، 50,000 روپیہ ہے اس کے پاس موجود ہے، تو وہ نصاب کا مالک ہو گیا، لیکن اس کے ذمے میں 20,000 روپیہ پہلے سے کسی کا قرض ہے۔ اگر اس 20,000 کو ابھی نکال دیا جائے گا تو اس کے بعد 30,000 رہے گا، تو نصاب کے برابر نہیں رہے گا، تو اب ایسے مال پر اس کے ذمے میں زکوٰۃ نہیں ہے، نصاب کے بقدر ہے فی الحال، لیکن اس میں دوسرے کا بھی حق وابستہ ہے، قرض ہے، تو زکوٰۃ پر اس مال پر، اس نصاب پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب قرض سے خالی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ ضروریات اصلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ کپڑا ہے، رہنے کا گھر ہے، سواری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے کھانے پینے کے سامان وغیرہ ہے، راشن وغیرہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے نکالنے کے بعد ان کے پاس نصاب کے بقدر بچتا ہے، تب جا کر کے اس کا دینا ضروری۔ اب ایسا نہیں کہ مکان کی قیمت کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو نصاب کے بقدر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے۔ رہنے والے مکان، کپڑا، گاڑی، یا اسی طریقے سے جو گھر کے اندر کچن وغیرہ کے اندر سامان ہے پہننے کا، یا اسٹور روم میں جو سامان ہے، ان سب کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ ضروریات کے جو بھی سامان ہے اس کو چھوڑ کر اگر وہ نصاب کے بقدر مال ہے اس کے پاس، تب تو اس کے اندر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، ورنہ تو ادا کرنا واجب نہیں۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ نمبر 1، مذکورہ صفات کے ساتھ وہ نصاب کے بقدر، یعنی 200 درہم چاندی یا 20 مثقال سونا یا اس کی قیمت کے برابر وہ سرمایہ کا مالک ہو۔ نمبر 2، وہ نصاب و سرمایہ قرض وغیرہ سے زائد ہو یا خالی ہو۔ نمبر 3، وہ نصاب ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ نمبر 3، وہ نصاب ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ نمبر 4، وہ نصاب مال نامی ہو۔ وہ نصاب کیا ہو؟ نامی ہو، یعنی بڑھنے والا وہ مال ہو، چاہے حقیقتاً چاہے حکماً۔ جیسے کہ سونا اور چاندی ہے، شریعت نے اس کو مال نامی قرار دیا ہے، چنانچہ اسی کے بنیاد پر قیمت وغیرہ کا فرق پڑتے رہتا ہے، تو اس کے قیمت میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، ہمیشہ کم بیش ہوتے رہتا ہے، تو یہ ہے اصل قیمت، اور اسی کے بنیاد پر تمام چیزوں کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں۔ تو سونا چاندی فطرتاً شریعت نے قرار دیا ہے کہ طبعاً یہ مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال تجارت ہے، اس کو اگر تجارت میں لگا دیا گیا تو اب یہ بھی مال نامی بن جائے گا، لیکن جو ضرورت کے سامان وغیرہ رکھے ہوئے گھر کے اندر وہ مال نامی نہیں ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں، ختم ہونے کی صلاحیت۔ چاول خرید کے لے آیا 5 کنٹل، روزانہ کھپت ہو رہا ہے تو وہ مال نامی نہیں ہے، لیکن وہی چاول کو لا کر کے اگر وہ فروخت کر رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، پھر دوبارہ فروخت کر کے لا رہا ہے، خرید کر کے لا رہا ہے اور فروخت کر رہا ہے، تو اب اس کے اندر نمو کی صفت پیدا ہو جائے گی، اس کو کہا جائے گا حکماً یہ بھی نامی ہے۔ تو نمبر 4، وہ نصاب مال نامی ہو، چاہے حقیقتاً اور چاہے حکماً، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، اس نصاب پر فی الحال مکمل ملکیت ہو، تب تو ادا کرنا واجب ہوگا۔ اگر ہے نصاب کا مالک لیکن اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، مثلا کہیں چھپا دیا ہے اور جگہ ہی بھول گیا ہے، پیسے کی تجوری کہیں وہ چھپا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس کو مال ذمار کہا جاتا ہے، آگے بیان پڑھیں گے۔ یا پیسہ ان کے پاس ہے لیکن وہ پیسہ کسی اور کو قرض دے رکھا ہے، نصاب کا مالک ہے لیکن فی الحال ملکیت اس کی نہیں مکمل، تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے مذکورہ صفات کے ساتھ۔ نمبر 1، وہ نصاب کے بقدر مال ہو۔ نمبر 2، وہ قرض سے خالی ہو۔ نمبر 3، ضروریات اصلیہ سے وہ زائد ہو۔
نمبر 4 مال نامی ہو، نمبر 5 اس نصاب پر فی الحال مکمل ملکیت ہو، ملکیت تام ہو، تب جا کر کے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہ ہے شرط وجوب۔ اور ایک ہے شرط ادا۔ شرط ادا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نکالنا ضروری ہے، اب تو واجب ہو گیا ہے لیکن فی الحال ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کا وقت زوال شمس کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت، تو اب وجوب ادا اس کے ذمے میں کیا ہو گیا؟ وجوب اس کے ذمے میں آ گیا، نماز کا ادا کرنا اس کے ذمے میں واجب ہو گیا۔ لیکن ادا کب کرے گا؟ یہ پورے وقت میں کسی وقت بھی ادا کر سکتے، لیکن کب واجب ہوگا وجوب ادا؟ کہتے ہیں جب بالکل وقت اب نکلنے والا آخری وقت ہو، تب جا کے اس کے ذمے میں واجب ہو جائے گا، اس سے پہلے واجب نہیں رہے گا۔ واجب ہونے کا مطلب ہے ابھی ادا نہیں کرے گا، 1 گھنٹہ بعد ادا کرتا تو گنہگار ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تو ایک ہے نفس وجوب، تو زکوٰۃ کے نفس وجوب کے لیے 5 شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ایک ہے وجوب ادا کہ اب نکالنا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وجوب ادا کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ سال اس پر گزر جائے، اس مال پر سال گزر جائے۔ اگر یہ مال پر سال نہیں گزرا اور درمیان سال میں پورا مال ختم ہو گیا، زکوٰۃ ختم۔ لیکن اگر مال پر شروع سال میں مال موجود ہے، 20 سال میں کم ہو گیا، بالکلیہ نصاب ختم نہیں ہوا، پھر اخیر سال میں مال اتنا ہی ہو گیا، تو اب اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا اب واجب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وجوب ادا۔ تو زکوٰۃ کی اہلیت کے لیے 5 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 آزاد ہو، نمبر 2 مسلمان ہو، نمبر 3 عاقل ہو، سمجھدار ہو، نمبر 4 وہ بالغ ہو، نمبر 5 اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو۔ اور نفس وجوب کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ مذکورہ صفات والا شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، نمبر 2 وہ نصاب قرض سے خالی ہو، نمبر 3 وہ نصاب ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، نمبر 4 وہ نصاب مال نامی ہو، چاہے حقیقتاً چاہے حکماً، اور نمبر 5 اس کی ملکیت میں فی الحال نصاب کے بقدر مال۔ اور وجوب ادا کے لیے ایک شرط ضروری ہے کہ اس پر سال گزر جائے۔ اچھا، ایک ہے شرط صحت، زکوٰۃ کی ادائیگی کب صحیح مانی جائے گی؟ کہتے ہیں اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو ادا کر دے، چاہے وہ حقیقتاً نیت کرے یا حکماً نیت کرے، دونوں صورت میں اس کا زکوٰۃ اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گی۔ دیکھو، فرضت زکوٰۃ فرض ہے علی کل حر مسلم مکلف، ایسے شخص پر جو آزاد ہو، مسلمان ہو، مکلف ہو یعنی بالغ اور عقل مند ہو، اور ایک ساتھ اور کیا اس کے ساتھ ایک قید، وہ زکوٰۃ کا علم رکھتا ہو، اسے زکوٰۃ کا علم ہو۔ کب واجب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اب شرط پائی جانا۔ نمبر 1 مالکن لنصاب، وہ ایک نصاب کا مالک، وہ کسی نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کا تذکرہ آگے آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ کہ چاندی اگر ہے تو 200 درہم، سونا اگر ہے تو 20 مثقال، اور مال تجارت ہے تو اس کی قیمت ان دونوں کی قیمت کے مساوی، چاہے یہ زیورات، اگر زیورات کی شکل میں ہے تو چاہے یہ زیورات کی شکل میں ہو یا وہ کیا کہتے ہیں ڈھیلے کی شکل میں ہو، بہر صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب، چاہے وہ برتن کی شکل میں ہو، چاہے وہ استعمالی زیورات ہو یا رکھا ہوا زیورات ہو، بہر صورت اس کے اندر زکوٰۃ واجب۔ لنصاب مالک ہو نصاب کا، من نقد، نقد روپیہ میں سے، ولو تبرن، اگرچہ وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو، او حلین، یا وہ زیور کی شکل میں ہو، او آنیتن، یا وہ برتن کی شکل میں ہو۔ ایک تو صورت یہ ہے، او ما یساوی قیمتہ من عروض تجارت، یا مال تجارت میں سے اتنا مال ہو جو اس کی قیمت کے برابر ہو۔ اچھا، یہ تو ایک شرط ہے۔ دوسری شرط فارغن عن الدین، وہ نصاب قرض سے خالی ہو۔ تیسری شرط او ان حاجتہ الاصلیہ، وہ نصاب اس کی ضروریات اصلیہ سے خالی ہو۔ نمبر 4 وہ نامین، اور وہ نصاب کیا ہو؟ نامی ہو۔ اگر نامی نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ مثلا میرے پاس موبائل ہے، اگرچہ یہ 5 لاکھ روپے کا موبائل ہے مان لیجئے، تو بھی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ استعمال کے لیے مالی نامی نہیں ہے۔ ہاں، اسی کو اگر ہم فروخت کریں، پیسہ لائے، پھر اس کے بعد دوسرا خرید کر کے پھر فروخت کریں، تو اب یہ مالی نامی بن جائے گا۔ تو مالی نامی ہونا چاہیے حقیقتاً یا حکماً، حقیقتاً سونا چاندی یا حکماً مال تجارت۔ اور 5ویں شرط کیا ہے؟ کہ اس پر اس کی ملکیت فی الحال تام ہو۔
ولو تقدیرن، اگرچہ وہ تقدیرن ہو یعنی حکمن ہو، حقیقتاً نہ ہو۔ اچھا، ادا کرنا کب واجب ہوگا؟ وجوب ادا، کہتے ہیں وشرط وجوب ادائیہا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کی شرط حولان الحول، سال کا گزر جانا ہے، علی النصاب الاصلی، اصلی نصاب پر، یعنی مذکورہ جو نصاب بتلایا گیا اس نصاب کے اوپر سال کا گزر جانا یہ شرط ہے، تب جا کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، 20 سال میں اگر کچھ مال حاصل ہو جاتا ہے تو اس مال کو کہا جاتا ہے مال مستفاد۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مال مستفاد۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ اولا ایک صورت یہ ہے کہ 20 میں جو مال ان کو حاصل ہوا ہے یا تو اسی نصاب کے جنس سے ہے یہ مال، یا اس نصاب کے جنس سے نہیں ہے، جنس سے ہوگا یا غیر جنس سے ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جنس سے اگر ہے تو پھر اس کی بھی دو صورت ہے، غیر جنس سے اس کی بھی دو صورت۔ اگر جنس سے ہے تو یا تو اس کا نتیجہ ہوگا یا اس کا نتیجہ نہیں ہوگا، غیر جنس سے ہے تو اس کا نتیجہ ہوگا یا اس کا نتیجہ نہیں۔ کل ملا کے 4 صورتیں ہیں، چاروں کا حکم الگ الگ۔ اگر جو مال 20 سال میں حاصل ہوا ہے مال مستفاد، اگر وہ موجودہ نصاب کے جنس سے ہے اور اسی سے حاصل ہوا ہے ایک صورت، یا اس کے جنس سے ہے لیکن وہ اس سے حاصل نہیں ہوا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس مال کو، مال مستفاد کو اصل نصاب کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 5 اونٹ ہے، 5 اونٹ میں ایک بکری کا زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ مان لیجئے کہ آج کی تاریخ میں ان کے پاس 5 اونٹنی ہے اور اگلے سال اسی تاریخ میں اس کے پاس 10 اونٹنی ہو گئی۔ وہ اس طور پر کہ 5 اونٹنی شروع سال میں جو اس کے ملکیت میں آئی ہے، 5 اونٹنی حاملہ ہے، 20 سال میں 5 نے بچہ دے دیا اور سال کے اخیر میں 10 اونٹنی ان کے پاس ہو گئے۔ تو اب یہ جو مال مستفاد ہے یہ مذکورہ نصاب کے جنس سے ہے، جو اونٹ کا نصاب ہے، اور اسی سے حاصل ہوا ہے۔ تو اب اس صورت میں سب کو ملا کر کے سال کے آخر میں زکوٰۃ نکالا جائے گا، یعنی 10 اونٹ کا زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ شروع سال میں میرے پاس تو 5 ہی اونٹنی تھی اس لیے میں 5 اونٹنی کی طرف سے اب زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ جو 5 بچے ہیں تو درمیان سال میں اس پر سال گزرے گا تب زکوٰۃ دیا جائے گا، نہیں، دونوں کو ملا کر کے آخر سال میں اس کا زکوٰۃ نکالا جائے گا، چاہے مال مستفاد پر پورا سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ دوسری صورت ہے کہ درمیانے سال میں جو مال اس کو حاصل ہوا ہے وہ تو ہے ماقبل کے نصاب کے جنس سے، جو ان کے پاس موجودہ نصاب ہے اس کے جنس سے ہے، لیکن اس سے حاصل نہیں ہوا ہے بلکہ کسی اور طریقے سے حاصل ہوا ہے، اس کا نتیجہ نہیں۔ مثلا اونٹ ہے، ایک آدمی کے پاس اونٹنی ہے، مان لیجئے کہ ایک آدمی کے پاس 5 حاملہ اونٹنی ہے یا صرف اونٹنی ہے، اور 20 سال میں کسی نے اس کو 2 اونٹ مزید اس کو ہبہ کر دیا، سال کے آخر میں اس کے پاس 7 اونٹ ہو گیا، تو اب 7 کا وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ گرچہ اس کا بچہ نہیں ہے، دوسرے نے دیا ہے، لیکن یہ اسی کے جنس سے۔ تو 2 صورتوں کے اندر مال مستفاد کو نصاب کے ساتھ ملا کر کے سال کے آخر میں مکمل کا زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال مستفاد ماقبل کے جنس سے تو نہ ہو، البتہ اس کا نتیجہ ہو، اس کا نتیجہ ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے مال مستفاد نہ اس کے جنس سے ہو اور نہ ہی اس کا نتیجہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا نہیں۔ پہلے کی تیسری کی مثال، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس مان لیجیے 10 اونٹنی تھی، تو کتنے بکری کا ادا کرنا ضرور اس کے ذمہ؟ سال گزرنے کے بعد 2۔ اتفاق سے کوئی بیماری آئی، وبا، اس میں 10 اونٹنی ان کی مر گئی، تو اس نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد اس کے کھال کو اتار لیا، کیونکہ مرے ہوئے جانور کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اگر دبا کر دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، کھال کو اتار کر کے اس کو فروخت کر دیا، پاک ہو کرنے کے بعد اس کا استعمال کرنا صحیح۔ اس سے پیسہ ملا تو دیکھیے جو نصاب ہے اسی سے یہ نتیجے کے طور پر ملا ہے، لیکن اس کے جنس سے تو نہیں ہے، اب روپیہ ہے، وہاں جانور تھا اس کے پاس، جنس وہ نہیں ہے لیکن اسی سے حاصل ہوا ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ جو مال ہے چمڑے کا پیسہ، اس کو اب اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ یہ نہیں کہا جائے کہ وہ جو 5 اونٹنی ان کے پاس ہے، وہ اگر آج کی تاریخ میں وہ 5 اونٹنی ہے تو یہ پیسہ بھی تو اسی سے حاصل ہوا، لہٰذا سارے یہاں مکمل ہو رہا ہے، گرچہ وہ اونٹنی مر گئی لہٰذا پھر بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، نہیں۔ جب سے یہ اس کا مالک بنے گا اس چمڑے کی قیمت کا، اس وقت اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اب یہاں سے دوبارہ 80 سال کا اعتبار کیا جائے گا۔ تیسری صورت ہوگی۔ چوتھی صورت
نہ ماقبل کے جنس سے ہے اور نہ ہی اس کا نتیجہ ہے، تو اس صورت میں نہیں ملایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس اونٹ کا نصاب ہے، 5 اونٹ ہیں، لیکن درمیان سال میں اس کو 200 درہم کہیں سے مل گیا، خرید لیا، کسی نے ہدیہ کر دیا، یا ترکے کے اندر اس کو مل گیا، تو چاندی کا نصاب مستقل ہے، اونٹ کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، بکری کا نصاب الگ ہے، سونے کا نصاب الگ، ہر ایک کا نصاب الگ الگ۔ تو اب اس صورت میں چاندی کے نصاب کو پہلے والے نصاب کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، گرچہ درمیان میں حاصل ہوا ہے، اس لیے کہ یہ جو مال حاصل ہوا نہ ماقبل کے جنس سے ہے اور نہ ہی اس کا نتیجہ ہے۔ تو 2 صورت میں درمیانے سال میں حاصل ہونے والے مال کو ملایا جائے گا، جبکہ ماقبل کے جنس سے اور اس کا نتیجہ، یا ماقبل کے جنس سے ہو لیکن ماقبل اس کا نتیجہ نہ ہو بلکہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہوا، ان دونوں صورت میں ملایا جائے گا۔ اور 2 صورت میں جبکہ ماقبل کے جنس سے نہ ہو البتہ اس کا نتیجہ ہو، ماقبل کے جنس سے نہ ہو اور نہ ہی اس کا نتیجہ، ان دونوں صورت میں مالی مستفاد کو نہیں ملایا جائے گا۔ امل مستفاد، اور بہرحال درمیانے سال میں حاصل ہونے والا مال، فی اثناء الحول، درمیان سال، اثناء کے معنی درمیان، اور بہرحال سال کے درمیان میں حاصل ہونے والا مال، فیضم الی مجانسہ، اس کو ہم جنس نصاب کی طرف ملایا جائے گا، ویزکا بتمام الحول الاصلی، اور کامل اصلی سال کے مکمل ہونے پر اس کا زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، سواء استفید بتجارت او میراث او غیرہ، خواہ وہ مال تجارت کی وجہ سے اسے حاصل ہوا ہو، یا جائیداد میں ترکے میں حاصل ہوا ہو، یا اس کے علاوہ سے حاصل ہو، جیسے کہ ہدیہ ہے، صدقہ وغیرہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ماقبل کے جنس سے ہونا ضروری ہے، اگر ماقبل کے جنس سے نہیں پھر اس کو نہیں ملایا جائے گا۔ آگے زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی کے ذمے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو چکا ہے، نفس وجوب پایا گیا ہے لیکن وجوب ادا بھی متحقق نہیں ہوا ہے، یہ 5 شرطیں پائی گئی، نصاب کے بقدر مال بھی ہے، اور اسی طریقے سے دین سے بھی زائد ہے، ضروریات اصلیہ سے بھی زائد ہے، مال نامی بھی ہے، مکمل نصاب اس کی ملکیت میں، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو گیا، لیکن وجوب ادا کب ہوگا؟ جبکہ سال گزر جائے۔ تو اگر سال گزرنے سے پہلے نفس وجوب کے آ جانے کے بعد کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے پیشگی، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا مان لیجیے آج کی تاریخ میں ایک آدمی کے پاس 200 درہم کے برابر چاندی ہے، تو اب اس نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا کب واجب ہوگا؟ اگلے سال اسی تاریخ میں، لیکن وہ 1 مہینے کے بعد ہی اس مال کا وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، یعنی 40% اس کا نکال دیتا ہے۔ 40% کتنا ہوگا؟ 5 روپیہ، 5 درہم، اس لیے 40 درہم میں 1 درہم، 80 درہم میں 2 درہم، اور پھر ادھر 20 آدھا درہم، تو 100 میں گویا کہ 2.5 درہم ہے، اور 200 درہم میں 5 درہم، تو 200 درہم کا اگر یہ مالک ہے تو اب اس میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کو؟ 5 درہم۔ ابھی سال نہیں گزرا ہے، اس سے پہلے انہوں نے پیشگی کے طور پر زکوٰۃ ادا کر دیا، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نصاب کا مالک ہو چکا تھا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر یہ زکوٰۃ کا نصاب کا مالک ہی نہیں ہے ابھی اور پیشگی کے طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ مالک ہوگا تو اس کے بعد سے سال کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ جو مال دیا اس کو صدقہ خیرات کہا جائے گا۔ وَلَوْ عَجَّلَ ذُو نِصَابٍ لِسِنِينَ، اور اگر نصاب والا شخص پیشگی دے دے چند سالوں کا، کیا زکوٰۃ دے دے پیشگی چند سالوں کا، صح، تو یہ دینا صحیح ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کب صحیح مانی جائے گی، معتبر مانی جائے؟ کہتے ہیں کہ جبکہ وہ نیت کے ساتھ ادا کرے، یہ تو ادا کرنا واجب ہو گیا، صحیح کب مانا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ نیت کے ساتھ ادا کرے۔ اب نیت کرنے کی 2 صورت، ایک تو صورت حقیقتاً وہ نیت کرے، اور دوسری صورت حکماً نیت۔ حقیقتاً نیت یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کا مال دے رہا ہے کسی کو اس وقت نیت کر رہا ہے، یا جس وقت وہ زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کر رہا ہے اس وقت وہ نیت کر کے علیحدہ کر دیتا ہے اور کسی کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو بانٹ دینا، تو یہ ہے حقیقتاً نیت کرنا۔ حکماً نیت کرنا یہ ہے کہ مال دے چکا ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، مال دے چکا ہے لیکن نیت نہیں کیا، نہ دیگر مال سے اس کو علیحدہ کرنے کے وقت اور نہ ہی دینے کے وقت، بلکہ مال دینے کے بعد وہ نیت کرتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مال اس کے قبضے میں بھی موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر وہ مال اس کے قبضے میں موجود نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو دینے کے وقت اور دینے سے پہلے اس نے نیت نہیں کیا، دے دیا اس کے بعد نیت کر رہا ہے،
اور وہ مال موجود ہے، تو اب یہ مانا جائے کہ حکماً اس نے نیت کر لی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حکماً نیت کرنا۔ تو ان دونوں صورت کے اندر زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن مال دے دیا، نیت کر رہا ہے، جبکہ وہ مال کو خرچ کر چکا، اب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا کرنا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ عبادات مقصودہ میں سے ہے، اور عبادت مقصودہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ نماز، جب تک آدمی نیت نہیں کرے گا اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ روزہ، جب تک نیت نہیں کرے گا تو اس کا روزہ رکھنا ہی صحیح نہیں ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج وغیرہ۔ وشرط صحت ادائیہا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرط نیت، ایسی نیت کا ہونا مقارنۃ لادائیہا، جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے متصل ہو، للفقیر، فقیر کو، وہ او وکیل ہی، یا وکیل کو دینے کے وقت، یعنی جس وقت فقیر کو دے رہا ہے اس وقت نیت کر لے، یا جس وقت علیحدہ کر کے وکیل یعنی جس کو بانٹنے کے لیے دینا اس کے سپرد کرا اس وقت نیت کر، او لعزل ما وجب، یا بقیہ مال سے جدا کرنے کے وقت، او لعجل، یا جدا کرنے کے وقت ما وجب، جو اس کے ذمے میں واجب ہو چکا ہے، یعنی زکوٰۃ کا واجب مال کو علیحدہ کرنے کے وقت نیت اگر کی گئی تو اس کو بھی کہا جائے گا متصل نیت کرنا۔ ولو مقارنۃ حکمیۃ، اگرچہ وہ نیت حکمی طور پر متصل ہو، کما لو دفع بلا نیت، جیسے کہ کسی شخص نے زکوٰۃ کا مال دیا بغیر نیت کے، بغیر زکوٰۃ کی نیت کے، ثم نوا، پھر اس نے نیت کر لی، والمال قائم بید الفقیر، اس حال میں کہ مال فقیر کے قبضے میں موجود ہے، تو اس صورت میں کہا جائے گا حکماً اس نے نیت کر لی ہے۔ آگے ایک شرط یہ بیان کر رہے ہیں، ایک مسئلہ زکوٰۃ ہی سے متعلق یہ بیان کیا جا رہا ہے، آگے زکوٰۃ سے متعلق مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کا مال تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر وہ ہدیہ کی نیت سے، یا صدقات و خیرات کی نیت سے، تعاون کی نیت سے، یا مدد کی نیت سے بھی زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کو دے دیتا ہے، تو ابھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آدمی بہت سارے غیرت مند ہوتے ہیں، بطور خاص جو غریب لوگ ہوتے ہیں، پیسہ تو ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن انتہائی وہ لوگ خوددار ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ میں زکوٰۃ کی رقم کھاؤں، تو اس صورت میں اگر زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دیا گیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے فقہا نے یہ راستہ نکالا ہے کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، ہدیہ کہہ کر، تعاون کر کر کے، میرے طرف سے قبول، اس کی میرے طرف سے لکھیے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو کام، اس طرح کے جملے بول کر کے اس کو دیا جا سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ولا یشترط علم الفقیر انہا زکوٰۃ علی الاصح، فقیر کا علم ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہے اصح قول کے مطابق، حتی لو آتاہ شیئا، یہاں تک کہ اگر اسے کچھ دیا، کسے؟ فقیر کو، وسماہ ہبۃ، اور اس نے اس کا نام ہدیہ رکھا، او قرضن، یا قرض رکھا، بعد میں اس کو معاف کر دے گا، نوا بھی زکوٰۃ، اور وہ اس سے زکوٰۃ کی نیت کرے، صحت، تو اس کی زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی مکمل مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، یہاں تک کہ نصاب بھی ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں استحساناً اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ صدقہ کرنا یہ بھی ایک طرح سے دینا ہے، تو جب سارا مال دے ہی دیا اللہ کے راستے میں تو یہ مانا جائے گا یہ جو فریضہ اس کے ذمے میں آئی تھا وہ بھی اس کے ذمے سے کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ لیکن اگر ویسے ضائع ہو جاتے تو اس صورت میں ساقط نہیں ہوگا، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھو، وَلَوْ تصدق بجمیع مالہ، اور اگر کوئی آدمی اپنے مکمل مال کو صدقہ کر دے ولم ینوی الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کی نیت نہ کرے، سقط عنہ فرضھا، تو اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ ضابطہ کیا بیان کیا گیا تھا کہ ادائیگی اسی وقت صحیح مانی جائے گی جبکہ یہ حقیقتاً نیت کرے یا حکماً نیت کرے، اور اس صورت میں نیت ہی نہیں کیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس کے ذمے ساقط اس لیے ہو جائے گی جب اللہ کے راستے میں دے دیا تو یہ بھی مانا جائے گا کہ اس نے دے دیا استحساناً، ورنہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط نہ ہو، اس لیے کہ اس نے نیت کی ہی نہیں ہے۔ پھر سے دیکھو، کتاب الزکوٰۃ، کتاب ہے زکوٰۃ کے بیان میں، زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کی شرعی تعریف، ہی تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص، شخص مخصوص کو مخصوص مال کا مالک بنانا ہے، اور یہ مخصوص شخص کو مخصوص مال کا مالک بنانا ہے۔ کن لوگوں کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اہلیت کن کے اندر ضروری ہے؟ فرضت علی حر مسلم، زکوٰۃ فرض ہے ہر ایسے شخص پر جو آزاد ہو، مسلمان ہو، مکلف ہو، کن شرائط کے ساتھ؟ 5 شرطوں کے ساتھ۔
وہ نصاب ایس مالک ہو نصاب کا، چاہے وہ نقد میں سے ہو، خواہ وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا برتن کی شکل میں ہو، یا وہ سامان تجارت میں سے اتنے مال کا مالک ہو جو اس کی قیمت کے برابر ہو، وہ نصاب خالی ہو قرض سے اور وہ نصاب خالی ہو اس کی ضروریات اصلیہ سے، اس حال میں کہ وہ مال نامی بھی ہو۔ چاروں شرائط کو بیان کر دیا۔ ایک مزید یہ ہے کہ وہ ملک تام بھی ہو اس کی فی الحال، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ فی الحال اس کے ملکیت میں مکمل نصاب، ولو تقدیراً اگرچہ وہ حکماً نامی ہو۔ اچھا، وہ شرط وجوب ادائی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کی شرط حولان الحول علی النصاب الاصلی، اصلی نصاب پر سال کا گزر جانا ہے۔ اب بیچ میں ضمناً ایک مسئلہ کہ اگر درمیان میں کچھ اور مال مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے، جس کا نام ہے مال مستفاد، اس کا نام ہے مال مستفاد۔ اور بہرحال سال کے درمیان میں حاصل ہونے والا مال تو اسے اس کے ہم جنس کی طرف ملایا جائے گا، اگر ہم جنس نہیں ہے تو نہیں ملایا جائے گا۔ وَيُزَكَّى، اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی بتمام الحول الاصلی، مکمل اصلی سال کے گزرنے پر، خواہ وہ حاصل ہونے والا مال تجارت کی وجہ سے ہو یا ترکے کی وجہ سے ہو یا اس کے علاوہ کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی، اگر نصاب والا کوئی شخص چند سالوں کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے تو صحیح ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کے صحیح ہونے کی شرط نیت کا پایا جانا ہے، جو فقیر یا وکیل کو دینے کے وقت متصل ہو یا واجب مال کو علیحدہ کرنے سے متصل ہو، اگرچہ یہ متصل حکماً ہی ہو، جیسا کہ وہ شخص جو بغیر نیت کے زکوٰۃ کے مال دے دے، پھر وہ زکوٰۃ کی نیت کرے درا حالے کہ مال فقیر کے قبضے میں موجود ہو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ فقیر کا جاننا شرط نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہے اصح قول کے مطابق، یہاں تک کہ اگر وہ شخص فقیر کو کچھ دے دے اور اس کا نام وہ ہدیہ رکھے یا قرض رکھے اور اس دینے سے وہ زکوٰۃ کی نیت کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے تمام مال کو صدقہ کر دے اور وہ زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو زکوٰۃ کی فرضیت اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔